بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل ٹاپ نیوز کے ساتھ۔ آج 24 اکتوبر ہے سال 2019 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آپ سب سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، سیاسی صورتحال اسلام آباد میں، لاہور میں، پاکستان کی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بر وقت اور صحیح خبر دیں، کسی قسم کی کوئی اس میں سنسنی نہ ہو اور حقیقت کے قریب تر ہو، اور تجزیہ بھی جو دیں وہ بھی آپ کو حقیقت کے قریب تر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے، تاکہ آپ کو جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اطلاع فوراً پہنچ جائے۔ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ بہت گمبھیر صورتحال ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت تیزی سے 3-4 دن کے اندر صورتحال بدلی ہے، اور یہ ساری چیزیں دھرنے سے جڑی ہوئی ہیں، دھرنا، آزادی مارچ، لانگ مارچ، اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب وہ چیزیں سمٹ رہی ہیں اور اپنے اہداف، دھرنا جو ہے وہ اپنے اہداف کی طرف جا رہا ہے کہ دھرنے کے اہداف کیا تھے، کیا حاصل ہو رہے ہیں، فوری طور پہ کیا حاصل ہو رہے ہیں اور بعد میں کیا ہونے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب سے براہ راست کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے کوٹ لکھپت جیل میں۔ رات گئے ملاقات ہوئی تھی، کچھ گاڑیاں کوٹ لکھپت میں داخل ہوئی تھیں اور ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب براہ راست گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور معاملات کو کسی رخ لگانا چاہ رہے تھے۔ وہ خبر ہم نے دے دی تھی۔ اس کے بعد پھر چیزیں ظاہر ہے، جب دو فریقین آپس میں بات کرتے ہیں تو کافی معاملات، دونوں طرف کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھہراؤ آ گیا، خاموشی ہو گئی، پھر مولانا صاحب کا دھرنا اناؤنس ہو گیا۔ اب پچھلے 3-4 دنوں سے 5 دنوں سے کچھ چیزیں ہوئی ہیں تیزی کے ساتھ، اور وہ یہ ہوئیں کہ نواز شریف صاحب سب سے پہلے تو اڈیالہ میں، کوٹ لکھپت میں تھے، وہاں سے نیب نے ایک ریفرنس میں ان کی گرفتاری ڈالی، ایک مقدمے میں، شوگر ملز ریفرنس میں، اور ان کو نیب ہیڈ کوارٹر لاہور شفٹ کر دیا اور احتساب عدالت پیش کیا گیا ان کے ریمانڈ کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے دھرنے کے حق میں اپنا پورا نیریٹو دے دیا کہ دھرنے کو سپورٹ کرنا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ڈاماڈول تھی کہ کیا کرنا چاہیے، لہٰذا نواز شریف صاحب نے ایک کلیئر لائن دی، اور اس کے بعد وہ نیب ہیڈ کوارٹر میں تھے۔ ان کی پھر طبیعت خراب ہوئی اور ان کو اچانک طبیعت، پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ گر گئے، ان کو شفٹ کر دیا گیا سروسز ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد کل ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جب زیادہ طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا نواز شریف صاحب کا، تو عمران خان صاحب کو کل ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ تھوڑا سا نرم ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا معاملہ عدالت اور قانون کے سامنے ہے، جو فیصلہ عدالتیں کریں گی وہ گورنمنٹ تسلیم کرے گی۔ صحت علاج کے لیے ان کو بیرون ملک بھجوانے کی بات ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ بھی عدالت کرے گی طے، اور عدالت فیصلہ کرے گی، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں یہاں پہ لوگوں کو شفاف حکومت دینے کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں۔ آج عمران خان صاحب نے، کل پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا، گورنر پنجاب کو کہا کہ آپ فل لک آفٹر کریں، ان کو بیسٹ اویلیبل سہولیات دیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم دعا گو ہیں نواز شریف صاحب کی صحت یابی کے لیے، اور انہیں ہر ممکن سہولت دی جائے گی۔ پنجاب گورنمنٹ نے اپنی جہاز وزیر اعلیٰ نے دے دیا، ایئر ایمبولنس تیار کھڑی ہے کہ جو
جہاں کیا ضرورت ہے گورنمنٹ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد خود پنجاب گورنمنٹ نے پیغام بھیجا وزیر اعلیٰ نے شریف فیملی کو کہ آپ فوراً ایک اپلیکیشن دیں، ضابطے کی کارروائی پوری کریں، اور مریم بی بی کو سروسز ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ انہوں نے اپنے والد کی خیریت دریافت کی، رات بھر وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ والد صاحب کو دیکھ کے ہو جاتا ہے، ظاہر ہے فطری سی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، ہوئی۔ اس کے بعد ان کا بھی کوئی بی پی ٹائپ چیز کوئی تھوڑی سی کم ہوا، ان کو بھی رات بھر وہیں رکھا گیا، صبح ان کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ اور حکومت اس وقت تمام فیسلٹیز دے رہی ہے۔ زرداری صاحب اسی وقت ایک دن کے وقفے کے بعد زرداری صاحب بھی اڈیالہ سے پمس منتقل ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ان کے ٹیسٹ ویسٹ کیے جا رہے ہیں، اور اگلے احکامات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹ نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ اس وقت جتنے بھی تجزیہ کار ہیں اس میں بڑے بڑے نام کامران خان صاحب ہیں، شاہین صہبائی صاحب ہیں، کچھ اور ہیں، بڑے بڑے نام، وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملات ایک طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسا لگ رہا ہے جی ایک اور بات کیوں کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی، درخواست، رجسٹرار نے اعتراض لگایا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے اس کو اعتراض کو دور کیا اور شہباز شریف صاحب کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہنگامی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون پہ اطلاع دی جائے، جیسے بھی دی جائے، سروسز ہاسپٹل کے اعلیٰ حکام کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی صحت ہے اس میں، اور پھر گورنمنٹ خود کہہ چکی ہے کہ اگر عدالت کسی قسم کا ریلیف دیتی ہے بیرون ملک علاج کے بارے میں یا ادروائز، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اپوز نہیں کرے گی بلکہ اس فیصلے کو تسلیم کرے گی۔ تو صورتحال بڑی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سروس ہاسپٹل کے آئیں گے اعلیٰ حکام، اور ہیئرنگ ہوگی نواز شریف صاحب کی سزا سسپینڈ کرنے کے بارے میں، ضمانت پر رہائی، اور پھر اگلا مرحلہ۔ تو جبکہ سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اور ریومرز ان ٹاؤن وہ یہ بھی ہے کہ ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، جس کا اشارہ ہم نے آپ کو، اشارہ نہیں بلکہ جو خبر ہم نے دی تھی 2 مہینے پہلے، اور اس کے بعد خاموشی آ گئی تھی، وہ خاموشی اب ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور سوشل میڈیا پہ ٹاک ان ٹاؤن اور ادروائز جو چیز چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب حتمی فیصلہ ہونے کو ہے، رقوم بھی طے کی جا رہی ہیں، اور کہیں سے 700 ارب روپے کی آتی ہے آواز، کہیں سے 5 ارب ڈالر کی، کہیں سے 6 ارب ڈالر کی، اور یہ بھی ہے کہ حسین نواز صاحب بھی مے بی حسین نواز صاحب بھی پاکستان آئیں اور وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ سروس ہاسپٹل میں رات گئے ان کی نواز شریف صاحب کی والدہ، شہباز شریف، ان کے بچے اور دیگر، یہ سب کے سب موجود تھے، ڈسکشن ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نواز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے رہنماؤں نے کہ حمزہ شہباز اندر ہے، کیپٹن صفدر اندر ہے، کامران یوسف ایک جو ان کے کزن ہیں سم تھنگ یوسف وہ اندر ہیں، باقی لوگ اندر ہیں۔ تو اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ تو یہ تھی صورتحال۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب کے اینڈ پہ بھی وہ خاموشی سے ادھر بھی چل رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھرنے سے پہلے دھرنے کے جو اہداف ہیں وہ آہستہ آہستہ حاصل ہونا شروع ہو رہے ہیں۔
یہ آگے جا کے چیزیں میچور ہوتی ہیں، ریورس ہوتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جب دو فریق بیٹھتے ہیں تو پھر ان میں جزیات طے ہوتی ہیں، ان میں معاملات طے کیے جاتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، کچھ قدغنیں لگائی جاتی ہیں، کچھ رازداری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو جناب یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں یا پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ صورتحال آگے کی طرف جا رہی ہے، معاملات طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو آپ ڈیل کہیں، اس کو آپ ڈھیل کہیں، آپ اس کو پلی بارگین کہیں، آپ اس کو NRO کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ جو سیاسی کشیدگی جو ہوئی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بدستور اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ آج سکھر میں پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا معمول کے مطابق 27 اکتوبر کو کشمیر ڈے منائیں گے اور اس کے بعد ایک قافلے کی صورت میں، جلوس کی صورت میں ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، تمام شہروں سے کریں گے اور پہنچیں گے 31 اکتوبر کو اسلام آباد۔ اسلام آباد میں تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مقتدر حلقوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کچھ اچھی نہیں رہی اور چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ یہ اور آج کچھ دیر کے بعد حکمراں جو مذاکراتی کمیٹی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، وہ آج ملے گی رہبر کمیٹی کے ساتھ اور پہلے باضابطہ ان کی سٹنگ ہوگی آج، اور اس میں ایک چیز رہبر حکومتی کمیٹی نے واضح کر دی ہے پرویز خٹک صاحب نے کہ وزیر اعظم کے استعفے پر کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے استعفے کے علاوہ اگر کوئی ان کے ڈیمانڈز ہیں جائز تو وہ سنے جائیں گے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ ہمیں دیکھتے رہیں، چینل دیکھتے رہیں، خبریں دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے بھی کئی دفعہ کوشش کی گئی معاملات طے کرنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اب پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور دیکھنا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا طے پاتا ہے اور آگے چل کے چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں۔